آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ چل رہے تھے۔ ابرہہ نے سب کو پکڑ کے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہیں سے پیغام بھیجا مکہ میں کہ آپ کا جو سردار ہے اس کو آپ بھیجیں، بات کر لیں گے ہم۔ چنانچہ عبد المطلب آئے، اور آنے کے بعد عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھ کر ذرا سا متاثر بھی ہوا، کیونکہ خواجہ عبد المطلب کی شخصیت بڑی تھی اور چہرے اور جسے کے اعتبار سے بڑے لگتے بھی تھے، لہیم و شہیم تھے، جیسے ہوتا ہے مطلب متولی ذمہ دار، تو ویسے ہی تھے وہ، خانہ کعبہ کے وہ متولی تھے۔ چنانچہ اس نے سمجھا کہ آدمی تو ہے صحیح، معقول بات کریں گے، لیکن خواجہ عبد المطلب نے کہا آپ جس کے لیے بھی آئے ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارے جو 200 اونٹ آپ نے قبضہ کر لیے وہ ہمیں دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں اور تم کو اپنے اونٹ کی فکر پڑی ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ گیا، اس گھر کا مالک خدا ہے، وہ خود حفاظت کر لے گا۔ اسے اور طیش آ گیا اور اس نے کہا اچھا دیکھتا ہوں کیسے خدا حفاظت کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورۃ الفیل، فیل کے معنی آتا ہے ہاتھی، چونکہ اس سورت میں ہاتھی کا ذکر آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام ہاتھی کی مناسبت سے سورہ فیل پڑا۔ مکی سورت ہے۔ دیکھیں اس سورت کی تفسیر سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہیں، ان کو یہودی بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہمارے ہیں، مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، سب ان سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے، لیکن اللہ پاک نے سب کی تردید فرما دی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے اور نہ ہی مشرکوں میں سے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ایک پکے سچے مسلمان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی بڑی ہے، ہمارے ہاں جو برہمن ہے ہندوستان میں نے عربی زبان میں کتاب پڑھی ہے، اس کا نام ہے الانسان الکامل، کامل انسان۔ کامل انسان کیسے بنے، اس میں ان کی صفات بیان فرمائی ہے بہت ساری۔ تو ایک عالم گزرے ہیں، غالباً عرب کے ہی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ ہندوستان کے یا جہاں جہاں پائے جاتے ہیں برہمن، یہ لوگ بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑتے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو برہمن کہلاتے ہیں، ابراہیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت واقعے میں بہت بڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی، تعمیر کیا، اور ساتھ میں ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ نے ان کو کہا کہ آپ پہاڑ پر چڑھ کر، چٹان پر چڑھ کر آپ اعلان کریں حج کرنے کے لیے، انہوں نے اعلان کر دیا۔ مختصر میں اعلان کے بعد جتنے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ وہ حج پہ جائیں گے، سب نے لبیک اللہم لبیک کے صدا بلند کی، حتیٰ کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے اللہ نے وہاں بھی ان کی آواز پہنچا دی، یہاں تک کہ جو اپنے باپوں کے صلبوں میں ہیں، ابھی رحم مادر میں بھی نہیں آئے ہیں، اللہ نے ان تک بھی آواز پہنچائی۔ اللہ کی قدرت ہے، قادر مطلق ہے، وہاں بھی پہنچا دی، اور قیامت تک جتنے تھے سب کے کانوں میں آواز پہنچی ہے۔ جن کے قسمت میں حج کو جانا تھا سب نے لبیک کے صدا لگا دی، وہ حج پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سامعین کو
حج کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی، تو کعبہ جو مکہ میں ہے اس کا ادب و احترام سب لوگ کیا کرتے تھے۔ مکہ والے تو طواف کرتے ہی تھے، عرب کے لوگ بھی طواف کرتے تھے، عرب کے باہر عجم کے لوگ بھی مختلف علاقوں سے آتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ حبشہ کا ایک صوبہ تھا، صوبہ کا مطلب راج، اور یمن کہلاتا تھا۔ اب شاید کہ الگ ہو، لیکن پہلے زمانے میں یہ جو ملک یمن ہے، تو یمن پہلے حبشہ میں آتا تھا۔ یمن میں ایک آدمی تھا، گورنر وہاں کا، حاکم، اس کا نام تھا ابرہہ۔ جب یہ زمانہ آیا مکہ جانے کا، تو یمن سے بھی لوگ بہت سارے جانے لگے، مرد، عورت، بچے، عورتیں، اور سارے لوگ جا رہے تھے۔ تو ابرہہ نے پتہ کیا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ مکہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ ابرہہ نے کہا پتہ لگانا چاہیے کہ وہاں کیا ہے۔ تو اس نے پتہ یہ لگایا کہ وہاں ایک چھوٹی سی عمارت ہے اور اس پر ایک معمولی سا پردہ پڑا ہوا ہے۔ ابرہہ نے یہ کہا کہ اچھا، میں اس سے بہترین خوبصورت اپنے یہاں بنوا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہاں ایک شہر مشہور تھا، صنعاء، یمن کا ایک مشہور شہر ہے صنعاء۔ چنانچہ صنعاء شہر میں اس نے ایک بہترین عمارت بنا دی، اور اس نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ آس پاس میں بہت سی عمارتیں بنا دی، کمرے بنوا دیے، تاکہ مختلف علاقے سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں تو ان کے لیے رہنے کا انتظام ہو جائے۔ اچھا، جو لوگ عیسائی تھا، ابرہہ عیسائی تھا۔ اچھا، جو لوگ واقع میں بیت اللہ کی عزت کرتے تھے، احترام ان کے دل میں تھا، وہ لوگ تو اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ لیکن ایک بڑی دنیا، جن کو پیٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اور پیٹو ہوتے ہیں، دیکھا کہ یہاں کھانا مفت ہے، یہاں رہنے کا انتظام مفت، سب کچھ مفت ہے، وہاں کعبہ کیوں جائیں گے، مکہ یہیں چلو۔ اور ایک بڑی دنیا وہاں جانے لگی، جس سے جو ہے مکہ میں آنے والوں کی تعداد کم ہوئی۔ تو مکہ والوں کو فکر ہوئی، چنانچہ قریش نے ایک میٹنگ بٹھائی، اور میٹنگ بٹھا کر کے آپس میں گفتگو ہوئی کہ لوگ اب آ کیوں نہیں رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر ابرہہ نے ایسا کیا ہے۔ تو قریش نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ وہاں جا کر کسی طرح سے اس کو برباد کرو۔ ایک چالاک آدمی کو بھیجا، اور یہ وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کیا، پہلے جا کر نجاست کر دی، اور اس کے بعد اس کی عمارت کو جلا کر راکھ کر دیا، پھر وہاں سے واپس چلا آیا مکہ۔ ابرہہ کو معلوم ہوا پتہ کرنے پر کہ یہ قریش سے کسی آدمی نے کیا ہے، تو ابرہہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کے یعنی مکہ والوں کے کعبے کو گرا دوں گا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 60,000 کا لشکر لے کر وہ آیا حملہ کرنے کے لیے۔ 60,000 کا لشکر غالباً وہ یہ سوچ کر آیا ہوگا کہ مکہ میں جو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، صرف مکہ والے اور مدینہ والے اور عرب والے ہی احترام نہیں کرتے، بلکہ باہر کے لوگ بھی احترام کرتے ہیں۔ شاید مجھے بڑی جماعت سے لڑنا پڑے، مقابلہ کرنا پڑے، اس لیے 60,000 کا لشکر لے کر کے آ گیا، ورنہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی، گرانے کے لیے 100-200 ہزار آدمی کافی تھے۔ بہرحال معاملہ ہوا، اور یہ سارے کے سارے لوگ آئے۔ جب مکہ مکرمہ سے کچھ دور پر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی محصر، مزدلفہ اور منی کے درمیان میں یہ وادی پڑتی ہے، تو وادی محصر میں یہ ٹھہرا۔ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ چل رہے تھے۔ ابرہہ نے سب کو پکڑ کے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہیں سے پیغام بھیجا مکہ میں کہ آپ کا جو سردار ہے اس کو آپ بھیجیں، بات کر لیں گے ہم۔ چنانچہ عبد المطلب آئے، اور آنے کے بعد عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھ کر ذرا سا متاثر بھی ہوا، کیونکہ خواجہ عبد المطلب کی شخصیت بڑی تھی، اور چہرے اور جسے کے اعتبار سے بڑے لگتے بھی تھے، لہیم و شہیم تھے، جیسے ہوتا ہے مطلب متولی ذمہ دار، تو ویسے ہی تھے وہ، خانہ کعبہ کے وہ متولی تھے۔ چنانچہ اس نے سمجھا کہ آدمی تو ہے صحیح، معقول بات کریں گے، لیکن خواجہ عبد المطلب نے کہا آپ جس کے لیے بھی آئے ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارے جو 200 اونٹ آپ نے قبضہ کر لیے وہ ہمیں دے دیں۔
تو اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں اور تم جو ہے تم کو اپنے اونٹ کی فکر پڑی ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ گیا، اس گھر کا مالک خدا ہے، وہ خود حفاظت کر لے گا۔ اسے اور پیش آ گیا اور اس نے کہا اچھا دیکھتا ہوں کیسے خدا حفاظت کرتا ہے۔ اب خواجہ عبد المطلب آئے اور آ کر مکہ والوں سے کہا دیکھو ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں، پہاڑ میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ تو جو اس وقت کے نوجوان تھے، جوان تھے، جوش میں آئے، کیسی بات کر رہے ہیں بابا جی، آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے علاقے پہ حملہ ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے آباء و اجداد کا یہ بنایا ہوا ہے، ایک زمانے سے لوگ یہاں طواف کرنے آتے ہیں اور لوگ وہ گرانے کے لیے آیا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، یہ تو بزدلی کی بات ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا تمہارا جو جوش ہے یہ مبارک ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، چلو ہم لوگ۔ بہرحال وہ سردار تھے، لوگوں نے بات مان لی اور سب جو ہے پہاڑ پر جا کے چھپ گئے وہاں۔ ابرہہ جب یہاں آیا دیکھا میدان تو پورا خالی ہے، کچھ دور کعبہ سے قریب اس نے اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا، ایک روایت کے مطابق 8 ہاتھی تھے، ایک روایت کے مطابق 12 ہاتھی تھے۔ ایک جس پر یہ سوار تھا اس کا نام محمود بھی ہے، بعض علماء نے لکھا بھی ہے نام محمود تھا۔ اب یہ ہاتھی کو لے کر کے آیا ہے۔ اس زمانے میں ہاتھی سے وہ کام ہوتا تھا جو اس زمانے میں بلڈوزر سے ہوتا ہے، بلڈوزر سے عمارتیں گرا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، ہاتھی لاتے تھے، ہاتھی کو ٹچ کروا دیا، ہاتھی نے لات مارا، وہ عمارت گر جاتی تھی، دیوار وغیرہ کچی ہوتی تھی، ہوتی نہیں تھی۔ تو جب یہاں پر لے کر کے آیا اور ہاتھی جو محمود تھا وہ بیٹھ گیا، اس نے بہت کوشش کی کہ کھڑا ہو اور آگے بڑھے اور کعبۃ اللہ کو گرائے، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ادھر ابرہہ کوشش میں لگا ہے کسی طرح سے حملہ ہو اور کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے، ادھر پروردگار عالم نے اپنی فوج کو بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس فوج کو بھیجا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس میں ہم نے پرندے بھیجے، ان پرندوں کے 5 چھوٹے چھوٹے 3 کنکر ہوتے تھے، ایک منہ میں چونچ میں اور 2 پنجے میں ہوتے تھے، اور وہ پھینکتے تھے، وہ پتھر جا کر ان لوگوں کو لگا کرتا تھا، اور لگنے کے بعد ان کے سر سے گھستا وہ پتھر پورے جسم کو چیرتے ہوئے جن سواریوں پر وہ بیٹھے ہوتے تھے ان سواریوں کے جسم میں گھس کر نکل جاتا تھا وہ پتھر، اور لوگ بھی مر جاتے تھے اور پتھر بھی۔ 60,000 کا لشکر پورا کا پورا فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، تباہ و برباد، بھوسا بھوسا ہو گیا۔ ابرہہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن پتھر اسے بھی لگ گیا تھا اور اپنے علاقے پہنچا کسی طرح، لیکن اس کا پورا جسم جو ہے گل کر سڑ گیا تھا، اور جسم سے اس کا گوشت کٹ کٹ کر گرتا تھا، اب آخر وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے شاید وہاں پہنچوا دیا ہوگا، دیکھو اللہ کے گھر کے ساتھ بے عزتی اور بے احترامی کرنے کے نتیجہ ہوتا تھا کہ وہ یمن والے لوگ بھی عبرت حاصل کر لیں۔ یہ واقعہ ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے 55 دن پہلے کی بات ہے، 55 دن، اسی سال 55 دن پہلے یہ بات ہوئی ہے۔ تو اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں جانا، طرح کے معنی ہوتا ہے دیکھنا، لیکن رویت کبھی کبھی علم کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، یعنی آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم تھا، چونکہ چرچا ہو رہا تھا جب یہ ہوا تھا، آپ علیہ السلام اسی اس میں پیدا ہوئے ہیں، تو مکہ میں پورا چرچا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو خسارے میں نہیں بنا دیا، یعنی وہ جو تدبیر کر کے آئے تھے ہم نے اس کو برباد کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ۔ ایک بات یہ ہمارے یہاں مشہور ہے، طیرا ابابیل، ابابیل ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی پرندہ تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے یہ ابابیل اصل میں ابالتن کی جمع ہے، یا اور بھی کوئی لفظ اس کا واحد ہے، اس کے معنی آتا ہے پرندوں کی جھنڈ، پرندوں کی جماعت۔ وہ جماعت آئی تھی اور اس جماعت نے اس پر حملہ کیا تھا، اس لشکر پر۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو یہ پرندے پھینکتے تھے کنکر کے پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکر کے پتھر ہوتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول،
پھر ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. جیسا جانور اگر بھوسا کو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اگر دیکھیں گے ایک تو بھوسا اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور پھر اسے کھا لیا جائے, زبان میں رکھ لیا جائے تو اس کی اور حقیقت ختم ہو جاتی ہے, پھر تو اور بے حیثیت ہو جاتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جیسے جانور گھاس وہ چرتے ہیں تو چرتے چرتے کچھ کھاتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں, تو جو چھوڑتے ہیں آدھا کھا لیا آدھا چھوڑ دیا ہے تو ویسا بنا دیا, مراد یہ ہے. بہرحال جو بھی ہو اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا.